چلیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آیت نمبر 13 بھی پڑھنی۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا، پھر اگر وہ رخ پھیر لیں، اعراض کریں، آپ کی بات نہ سنیں، فَقُلْ، تو آپ انہیں کہہ دیں، أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً، میں نے تمہیں ڈرا دیا ہے اس کڑک سے، اس عذاب سے، مثل صاعقۃ عاد و ثمود، وہ عذاب جو کڑک کی شکل میں آیا تھا عاد اور ثمود پر، اس سخت عذاب سے ان کو آگاہ کر دیں۔ اذ جاءتهم الرسل من بین ایدیہم ومن خلفہم، جب آئے تھے ان کے پاس رسول، من بین ایدیہم ومن خلفہم، ان کے آگے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی، ان سے پہلے اور ان کے بعد رسول آتے رہے، اور انہوں نے آ کر تعلیم کیا دی، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ دیکھو تم عبادت نہ کرو سوائے اللہ کے اور کسی کی بھی۔ قالوا، تو انہوں نے کہا، لو شاء ربنا، اگر چاہتا ہمارا رب، لانزل ملائکۃ، تو وہ نازل کر دیتا فرشتے، تمہیں بھیجنا تھا اللہ نے رسول بنا کے، اگر ہمارا رب چاہتا رسول بھیجنا تو فرشتے بھیج دیتا۔ فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ، تو جو چیز تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کا انکار کر رہے ہیں۔ فَأَمَّا عَادٌ، تو رہا معاملہ عاد کا، وہ یوں ہوا تھا، فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، انہوں نے زمین میں تکبر کیا ناحق، ناجائز آکڑ کی، انہوں نے تکبر کیا۔ وَقَالُوا، اور انہوں نے یہ شیخی بگھاری، من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، ہم سے زیادہ شدید کون ہے طاقت میں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ قوم عاد۔ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ نے یہ جتنی بھی اس دنیا میں قومیں پیدا کی ہیں، اس میں یوں محسوس ہوتا ہے قرآن پڑھ کے، فزیکل طاقت جو ہے، جسمانی ساخت بناوٹ، یہ اللہ نے قوم عاد کو بہت بڑی زیادہ دی تھی۔ خود قرآن کہتا ہے کہ ویسی پھر ہم نے دوبارہ نہیں بنائی مخلوقات، ویسے انسان نہیں بنائے، سورۃ فجر کے اندر آتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اسی کی تصدیق ہو رہی ہے، انہوں نے زمین میں ناجائز تکبر کیا اور کہا، من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ شدید کون ہے طاقت کے اعتبار سے۔ اولم یروا، اللہ فرماتے ہیں کیا انہوں نے دیکھا نہیں تھا، سوچا نہیں انہوں نے، ان اللہ الذی خلقہم، کہ اللہ وہ ذات جس نے انہیں پیدا کیا، هو اشد منہم قوہ، وہ ان سے زیادہ ہے طاقت میں، قوی ہے، شدید ہے۔ چلو تمہیں کہیں کوئی انسان نظر نہیں آتے تمہارے مقابلے کے، تو سوچو تو صحیح جس نے تمہیں بنایا ہے وہ تم سے کتنا زیادہ طاقتور۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا، ہماری آیات کا انکار کرتے تھے، جھگڑا کرتے تھے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا، تو ہم نے ان پر کیا چیز چھوڑ دی بھائی؟ ہوا بھیجی ان پر، ریحًا صرصراً، باد صرصر، یہ عموماً لٹریچر میں بولا جاتا ہے، تیز ہوا چلے نا، وائلنٹ، جس میں کوئی نقصان ہو تو اسے کہتے ہیں باد صرصر چل رہی ہے آج تو۔ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے صرصر اس ہوا کو کہا جو اللہ نے عذاب کی شکل میں قوم عاد پر بھیجی تھی، ہم نے ان پر بھیج دی ہوا صرصر، فی ایام نحسات، منحوس دنوں میں۔ وہ جو دن تھے وہ دن کون سے تھے؟ منحوس، جن میں اللہ کی طرف سے ان پر عذاب آیا، ایام نحسات۔ اور وہ کتنے دن تھے؟ سورت جو ہے 29ویں پارے کی، اس میں وضاحت ہے کہ 7 راتیں اور 8 دن یہ ہوا اللہ نے ان پر مسلط رکھی، جھکڑ چلتا رہا۔ سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام حسوما، یہ 7 راتیں اور 8 دن ہوا چلتی۔ تو یہ جو منحوس دنوں میں ان پر وہ آئی تھی اللہ کی طرف سے ہوا صرصر، کیوں ہم نے وہ بھیجی؟ لنذیقہم، تاکہ ہم انہیں ذرا چکھائیں، ذائقہ دیں،
عذاب الخزي فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی رسوائی کا، والعذاب الآخرۃ اخزی، اور آخرت کا عذاب تو سب سے زیادہ رسوا کر دینے والا ہے، وہم لا ینصرون، اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ واما سمود، اور عاد کے بعد سمود کا معاملہ یہ ہوا، فہدیناہم، ہم نے انہیں ہدایت دی تھی، رسول بھیجا تھا صالح علیہ السلام بھی، ہم نے انہیں ہدایت دی تھی، فاستحبوا العمی الہدی، انہوں نے پسند کر لیا اندھاپے کو، اندھا رہنا انہوں نے پسند کر لیا ہدایت کے اوپر، ہم نے رہنمائی فرمائی، انہوں نے کہا نہیں ہمیں اندھا رہنا پسند ہے، فاخذتہم، پھر انہیں پکڑ لیا صاعقۃ العذاب الہون، رسوا کر دینے والے عذاب کی کڑک نے، بما کانوا یکسبون، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، ونجینا الذین آمنوا، اور ہم نے بچا لیا جو ایمان لائے ان کو، وکانوا یتقون، اور وہ پرہیزگار تھے۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ، جس دن جمع کیے جائیں گے اللہ کے دشمن، اعداء اللہ، اللہ کے دشمن جس دن کٹھے کیے جائیں گے، ان کو ہرڈ کر کے لے جایا جائے گا إِلَى النَّارِ، جہنم کی طرف، فَهُمْ يُوزَعُونَ، تو پھر ان کی درجہ بندی کی جائے، کیٹاگرائزیشن کی، سارے کافر ایک درجے کے نہیں، سارے منافق ایک درجے کے نہیں، سارے باغی ایک درجے کے نہیں، کوئی بہت غلیظ، کوئی ذرا اس سے کم، اب ابو لہب کے رتبے کو کون پہنچے گا، ہاں جی، اور وہ دوسرا جو تھا ابو جہل، اس کا ایک اپنا علیحدہ مقام ہے، آپ نے کہا یہ میری امت کا فرعون تھا، اور اس میں ایک عتبہ بھی تھا، وہ بڑا شریف آدمی تھا، لیکن وہ قبیلے کی غیرت میں آ کے مارا گیا، خیر خواہ تھا، بزرگ تھا، اچھا تھا، لیکن نہیں ابو طالب، اب وہ یہ سارے ایک جیسے تو نہیں ہے نا، فرق ہے، تو یہ اللہ کے دشمن اکٹھے کیے جائیں گے اور پھر ان کی درجہ بندی کی جائے گی، یہاں تک کہ پھر جب وہ لوگ آ جائیں گے اس کے پاس، کس کے پاس آ جائیں گے؟ اس آگ کے پاس، یہ اللہ کے دشمن اکٹھے کیے جائیں گے نا آگ کی طرح، پھر جب یہ آ جائیں گے آگ کے پاس، شاہد علیہم، ان کے خلاف گواہی دیں گے، پھر سمعہم و ابصارہم و جلودہم، ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کی جلدیں، جب یہ جہنمی جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے، جہنم کے پاس پہنچ جائیں گے، تو ابھی ان کے اپنے اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے، بما کانوا یعملون، جب وہ عمل کرتے تھے، فقالوا لجلودہم، اور پھر وہ لوگ کہیں گے اپنی جلدوں سے، لما شہدتم علینا، تم کیوں گواہی دے رہے ہو ہمارے خلاف؟ قالوا، وہ کہیں گے، انطقنا اللہ، ہمیں یہ قوت گویائی دے دی ہے اللہ نے، الذی انطق کل شیء، وہ اللہ کے جس نے ہر شے کو یہ قوت گویائی دی، ہر شے کے پاس ایک زبان ہے اللہ کی دی ہوئی، جیسے سورۃ بنی اسرائیل میں ہم پڑھ آئے ہیں، وَإِن مِّن شَيْءٍ، نہیں ہے کوئی بھی شے، إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تسبیح، لیکن تم سمجھ نہیں سکتے، یعنی ہر شے تسبیح بیان کر رہی ہے اپنی ایک خاص حالت میں، ایک خاص انداز میں، جسے ہم سمجھ نہیں سکتے، تو یہاں سے پتہ چلا ہر شے کو اللہ نے کوئی نہ کوئی زبان کسی طرح کی دی ہوئی ہے، ہمیں نہیں پتا، تو وہ کہہ رہے ہیں ہمارے جلدیں، ہمارے یہ اعضاء کہیں گے کہ آج ہمیں اللہ نے گویائی دی، جس نے ہر شے کو ہی کوئی نطق دیا ہے، کہاں چلا گیا، ہاں، وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اسی نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی دفعہ، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف تم لوٹا دیے جاؤ گے، وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ، تمہیں اس بات کی توقع نہیں تھی، تمہیں امید نہیں تھی، تمہیں یہ کبھی تم نے سوچا نہیں تھا، أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ، کہ تمہارے خلاف گواہی دیں گے تمہارے اپنے کان، ولا ابصارکم ولا جلودکم، تمہاری اپنی آنکھیں، تمہاری جلدیں تمہارے خلاف گواہی دیے، تم نے کبھی سوچا نہیں تھا، ولیکن ظننتم، لیکن تم نے تو یہ گمان کر رکھا تھا، ان اللہ لا یعلم کثیرا، اللہ بہت ساری باتیں جانتا ہی نہیں، مما تعملون، جو تم کر، تم نے یہ سمجھا ہوا۔ عموماً ایک انسان کو پتا ہو کسی شخص کا کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے تو وہ ذرا احتیاط کرتا ہے، یہ تو گواہی دے گا نا، اس کے تو سامنے نہیں کرنا کام۔ اب انسان کو یہ احساس نہیں رہتا گناہ کرنے والوں کو کہ یہ باقی سب سے تو وہ بچ گیا، جن کے ذریعے سے وہ کام کر رہا ہے یہ تو خود وٹنس ہے، کل یہ بتائیں گے، تو ایسا تو کوئی کام ہو نہیں سکتا کہ جو تم کرو، وہ جو جس عضو سے کرو گے وہ خود گواہی دے رہا ہوگا، تو انسان کو یہ سمجھتا نہیں تھا،
اس کے خیال میں بھی نہیں تھا کہ یہ بھی گواہی دیں گے اس کے خلاف۔ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ، یہ تھا تمہارا گمان رب کے بارے میں جو تم نے کیا، ارداکم، تو تمہارے اس گمان نے تمہیں برباد کر دیا، فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تم ہو گئے گھاٹا اٹھانے والوں میں سے۔ اب گھاٹا اٹھا لیا نا تم لوگوں نے۔ فَإِن يَصْبِرُوا، پھر اگر اب یہ لوگ صبر کریں تو بہتر ہے، فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، ان کا ٹھکانہ آگ ہوگا اگر صبر کر لیں تو۔ اور وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ، اور اب اگر یہ چاہیں کہ ان کی توبہ قبول کر لی جائے تو وہ ہونے والا نہیں ہے۔ اب صبر کریں، وہ بہتر ہے، جہنم ٹھکانہ ہے، اسی پہ صبر کریں، توبہ اب نہیں قبول ہو سکتی۔ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ، اور ہم نے ان کے لیے مقرر کر دی ہیں قرین، ساتھی ان کے لیے۔ اللہ نے ہر بندے کے ساتھ شیطان، ہم نے ان کے ساتھ قرین مقرر کر دی ہیں۔ قرناء یہ جمع ہے قرین کی۔ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، تو وہ ان کے اعمال جو ہیں آگے پیچھے بڑے خوبصورت کر کے ان کو پیش کرتے ہیں، بہت اچھا کر رہے ہیں آپ کی کیا بات ہے، ان کے دنیا کے سارے کام وہ یوں پیش کر کے ان کے سامنے۔ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ، اور پھر جب وہ ایسے کرتے ہیں تو اللہ کی جو بات ہے، اللہ کا جو ورڈکٹ ہے، اللہ کا جو فائنل ورڈ، وہ پھر سچ ثابت ہوتا ہے، واقع ہو جاتا ہے، پھر ان کے اوپر بات ثابت ہو جاتی ہے۔ فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس، ان امتوں میں جو گزر چکی ان سے پہلے بھی، انسانوں میں سے جنوں میں سے، وہی فیصلہ جو ان پہ لاگو ہوا ان پہ بھی لاگو ہو جاتا ہے۔ انہم کانوا خاسرین، بے شک یہ لوگ ہیں گھاٹا اٹھانے والے۔ وقال الذین کفروا، اور کہتے ہیں یہ کافر لوگ، لا تسمعوا لہذا القرآن، اس قرآن کو مت سنو، والغوا فی، شور کیا کرو اس میں، لعلکم تغلبون، تاکہ تمہاری بات ہی بلند رہے، تم ہی غالب رہو۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کام کر رہے تھے، جو بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے تھے، لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی لا رہے تھے، خیر کی طرف لوگوں کو بلا رہے تھے، ایک سوسائٹی کے اندر چینج لا رہے تھے، تو کس چیز کے ذریعے سے؟ تو قرآن تھا۔ آپ کی اس ساری تحریک کا، ساری دعوت کا ذریعہ قرآن، اسی کی وجہ سے لوگ آ رہے تھے، تو وہ اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ نہ سنو، یہ جب پڑھا جائے تو بس پھر تم شور شروع کرو۔ اگر تم نے یہ سن لیا تو کہیں اس کا کوئی قطرہ تمہارے کانوں کے ذریعے سے دل تک نہ کہیں چلا جائے، سنو مت۔ ایک دوسرے کو کہتے تھے نہ، یہ قرآن نہیں سننا، اور جب ہو تو پھر شور کرو اس میں۔ قرآن کا یہ اعجاز ہے، جب کوئی اسے غور سے سنے گا تو یہ اس پہ اثر کرتا ہے۔ سورۃ قاف کی آیت ہم نے پڑھنی ہے ابھی، اس میں اللہ رب العزت نے دو طریقے بتائے ہیں، قرآن دو طرح سے لوگوں پہ اثر انداز کرتا ہے۔ ایک تو وہ کہ جس کی فطرت صحیح ہو، جس کا دل بیدار جو شخص رکھتا ہو، اور دوسرا وہ کہ جو کان لگا کر سنے اور متوجہ ہو، بھلے وہ دل اس کا صاف نہیں ہے، فطرت ابھی صاف نہیں ہے، اس میں کچھ پردے آئے ہوئے ہیں، غلاف چڑھے ہوئے ہیں، لیکن اگر وہ کان لگا کر سنتا ہے اور متوجہ ہے، سن رہا ہے غور سے، تو قرآن اس پہ ان فی ذالک لذکرا، اس کے اندر کیا ہے؟ ذکرہ، یاد دہانی ہے۔ کن کے لیے؟ دو لوگوں کے لیے۔ پہلا لمن کان لہ قلب، جس کے پاس دل ہو۔ ایک تو ہر کسی کے پاس ہے دل جو دھڑکتا ہے، بلڈ پمپ کرتا ہے، نہیں، یہ دل نہیں، وہ دل بیدار، قلب سلیم، اللہ کی طرف جھکنے والا دل، اللہ کی پہچان رکھنے، اس پر قرآن۔ او القى السمع وهو شہید، یا وہ کہ جو اپنا کان لگائے اور حاضر ہو، ایبسینٹ مائنڈڈ نہ بیٹھا ہو، پریزنٹ ہو، وہو شہید، قرآن اس پہ، اس کے لیے بھی ذکر ہے، وہ مل جائے گی اس میں سے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو مت سنو، والغوا فیہ، شور کرو اس میں جب بھی پڑھا جائے۔ قرآن کا یاد رکھیے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، سب سے بڑا معجزہ قرآن کا یہی ہے۔ یہ تو ہر دور کے معجزات کے ساتھ بدل جاتا ہے۔ یہ جب عرب کے پاس آیا، اللہ کے رسول لے کر آئے، تو اس وقت اس کا معجزہ یہی تھا کہ اس وقت کی جو ادب تھا، بلاغت تھی، فصاحت تھی، اس حساب سے یہ معجزہ تھا۔ ہاں بھائی تم بھی شاعر ہو، اکٹھے کر لو، سارے کو بنا کے دکھاؤ بھائی ایسا کلام، ہاں ایسا کو کر سکتا ہے، اس وقت یہ معجزہ تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا جائے گا قرآن۔ اب معجزہ اس درجے میں بھی آ گیا ہے کہ جو تمہاری سائنس دریافت کرتی ہے، اس نے پہلے اس کو کہیں نہ کہیں بیان کر رکھا ہے۔ اور معجزے اس طرح کے،
اصل معجزہ قرآن مجید کا وہ یہ ہے کہ اس کتاب کے ذریعے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نسل انسانی کا عظیم ترین انقلاب برپا کیا اس کتاب کے ذریعے سے۔ یہ ہے اس کا سب سے بڑا معجزہ، اور کوئی آپ کا آلہ نہیں تھا، یہ ایک آلہ تھا۔ اس کے ذریعے سے اللہ کے آج بھی یہی عالمی غلبہ ہوگا تو اسی قرآن کے ذریعے، یہ اس کا سب سے بڑا اعجاز ہے۔ کافر کہتے ہیں سنو مت اس قرآن کو، شور کرو اس میں تاکہ تمہاری بات غالب آ جائے۔ فَلَنُذِيقَنَّ، اب اللہ کا غصہ دیکھیں، اللہ کا جواب بڑے زوردار انداز میں آ رہا ہے کہ میرا کلام میں نے اتنی بڑی نعمت نازل کی لوگوں پہ، لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور یہ نالائق اس کے راستے میں اس کو رد کرتے ہیں، میں لازماً ہم چکھائیں گے۔ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، ان کافروں کو ہم لازماً چکھائیں گے عذاباً شدید عذاب۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، لازماً ہم انہیں بدلہ دیں گے أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو سب سے برا یہ عمل کر رہے ہیں اس کے حساب سے ہم انہیں بدلہ دیں گے۔ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ، یہ ہے بدلہ اللہ کے دشمنوں کا۔ آگ کیا ہے وہ آگ؟ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ، ان کے لیے گھر اس آگ کے اندر ہمیشگی کا گھر ہے، نکلیں گے نہیں اس میں سے کبھی بھی۔ جزام بما کانوا بآیاتنا، یہ بدلہ ہے اس وجہ سے کہ جو ہماری آیات کا وہ انکار کرتے تھے، جھگڑا کرتے تھے۔ وقال الذین کفروا، کافر لوگ کہیں گے ربنا، اے رب ہمارے، یہ کافر لوگ وہ ہیں، بلکہ آیت پوری پڑھ لیں، ربنا ارنا الذین اضلانا، اے اللہ تو ہمیں دکھا تو صحیح ایک دفعہ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، من الجن والانس، انسانوں میں سے اور جنوں میں سے، نجعلہما تحت اقدامنا، تاکہ آج ہم انہیں روندیں اپنے قدموں کے نیچے، لیکونا من الاسفلین، وہ ہو جائیں ذلیل، خوار ہو جائیں وہ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ یہ جو غریب بیچارے ہوتے ہیں بڑوں کا کہنا مان کے چل پڑتے ہیں، بڑا انفلوئنشل ہوتے ہیں، زور رکھتے ہیں، شخصیتیں بڑی زور والی ہوتی ہیں، باتیں بہت ان کو آتی ہیں، پیسوں کا بھی ایک دھونس ہوتی ہے، ہمیں بیٹھ کے چار بندوں میں ہمیں کسی کو رسوا کر دینا، ہمیں اچھی بات کو غلط ثابت کر دینا۔ بہرحال وہ لوگ بولنے والے ہوتے ہیں، پبلک فگرز ہوتے ہیں، وہ ان کے پیچھے لوگ چلتے ہیں۔ اس وقت کہیں کہ جن کے دلوں میں کچھ نہ کچھ خیر ہوتی ہے، لوگوں کے کہنے پہ وہ ادھر ادھر چل پڑتے ہیں۔ اے اللہ آج ہمیں وہ دکھا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا انسانوں میں، اور اسی کیٹیگری میں وہ آتے ہیں یہ جو آج کل کے نالائق جعلی پیر بنے بیٹھے ہوتے ہیں، جن کا کام صرف پیسے بٹورنا ہے۔ آج اصل وہ تو ختم ہو گیا نا وہ نظام، کوئی نیک لوگ ہوا کرتے تھے صوفیہ، اب تو وہ نہیں ہے، صرف دکانداریاں باقی بچ گئی ہیں۔ مجھے پیر نصیر الدین صاحب جو ہیں انہوں نے کتاب لکھی پیری مریدی، اس میں انہوں نے واضح لکھا ہے کہ جس نے اپنا ایمان بچانا ہے وہ پیری مریدی سے دور رہے آج کے دور، نہیں تو ایمان ختم۔ یہ تو صرف دکانیں بنا کے بیٹھے ہیں، اس شخص نے 20 سال پہلے تقریباً یہ بات کہی، اور آج پتہ نہیں کیا ہو گیا، ہم تو دیکھ رہے ہیں ساری چیزیں جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں، کیسا کیسا ڈرامہ ہو گیا ہے۔ وہ ایک پتہ نہیں کون ہے پکڑ کے وہ لوگوں کے جن نکال رہا ہوتا ہے، اتنا ڈرامہ یار، اتنے لوگ ایکٹنگ کر لیتے ہیں، ہاں جی، اور جہان کھڑا ہے آگے، خدا کی شان ہے۔ کیا یہ مطلب یہ ہے کہ کوئی تو ان کو پکڑے، ان کو مارے چھتر، ان کو ڈنڈے مارے۔ اتنا ملک میں فراڈ یوں بھی کو کسی کو اجازت ہے فراڈ کرنے کی؟ مطلب یہ کہ اتنا فراڈ بھی چلتا ہے، ابھی اس کے اپنے بندے ہوں گے، یہ اس طرح سے ہوتا ہے کسی کو مسئلہ، اور پھر اس طرح علاج ہوتے ہیں۔ وہ ذرا جو وہ ڈگری لگاتے ہیں پولیس والے، ان کو لگائیں، سارا نکل آئے گا باہر۔ ملک کے آپ کے ملک میں شریعام اتنے مجموعوں کے اتنا فراڈ کھلے عام ہو رہا ہے۔ ویسے 100 روپے کا فراڈ نہیں تم ہونے دیتے، یہاں وہ دیکھو تمہارا سارا دین، سارا ایمان، ہر شے کا وہ بیڑا غرق کر رہے ہیں لوگ ایسے۔ اے اللہ ہمیں دکھا وہ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا جنوں میں سے اور انسانوں میں، آج ہم انہیں روندیں اپنے پاؤں کے نیچے، اور وہ ہو جائیں ذلیل، نچلے ہو جائیں۔ ان الذین، یہ 7 آیات بڑی اہم ہیں۔ یہ آپ نے منتخب نصاب پڑھا؟ منتخب نصاب پڑھا آپ لوگوں نے؟ ہاں، تو یہ اس کا چوتھا درس ہے، جامع سبق، یہ 7 آیات جسے آپ کہتے ہیں حظ عظیم، ٹھیک ہے نا جناب؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ رب ہمارا اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پہ ڈٹ گئے، جم گئے، استقامت کا مظاہرہ کیا،
ثم استقاموا، یہ جم جانا یہ ڈاکٹر اسرار صاحب فرمایا کرتے تھے اور بالکل صحیح فرمایا کرتے تھے۔ انہوں نے بھی یہ ایک دفعہ تقریر میں کہا کہ میں نے پتہ نہیں شروع کے دنوں میں میرے منہ سے یہ ایک لفظ نکل گیا تھا اور بڑا صحیح نکلا تھا، پھر وہ کہتے ہیں میں ہمیشہ اب وہ لفظ کہتا ہوں کہ اس استقامت میں قیامت مضمر ہے۔ یہ جم جانا جو ہے یہ بڑا مسئلہ ہے۔ اللہ کو مان لینا آسان ہے، مان لیا اللہ کو، اللہ ہمارا رب ہے، مالک ہے، ہم ایمان لائے، مان لیا۔ اب اس پہ جم جانا کہ اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، اور جو ہو رہا ہے اسی میں خیر ہے، جو وہ کرتا ہے وہ خیر ہوتا ہے، توکل اسی پہ ہوگا، بھروسہ اسی پہ ہوگا، مانگنا، یہ جم جانا پھر اس پہ یہ بڑا مسئلہ ہے، یہ اوکھا کام ہے۔ جنہوں نے کہا رب ہمارا اللہ ہے اور پھر جم گئے، تتنزل علیہ، ان پہ تو فرشتے اترتے ہیں، ان کو تسلیاں دیتے ہیں، شاباش دیتے ہیں، کوئی نہیں گزارا کرو، اس دنیا کی زندگی میں آ رہا ہے اصل اللہ کی طرف سے، پرسکون رہتے ہیں وہ فرشتے، تسلیاں دیتے ہیں۔ ایک تو یہ طے ہے تمام لوگوں کے نزدیک کہ موت کے وقت فرشتے آتے ہیں، اور ویسے بھی فرشتوں کا نزول تو ہوتا رہتا ہے، بدر میں بھی آئے تھے فرشتے، ویسے بھی ہم اکثر ہر شخص کہیں نہ کہیں یہ محسوس کرتا ہے زندگی میں کہ کوئی اچانک کسی جگہ سے اسے بچا لیا گیا ہے، یا کوئی اور ایسے اس کے کبھی محسوس ہوتا ہے اچھا تسلی نیکی کر کے، یہ تسلیاں ہوتی ہیں جو فرشتوں کی طرف سے ہو رہی ہوتی ہیں، انسان باطنی تجربہ محسوس کرتا ہے کسی نہ کسی درجے۔ ہاں جی، فرشتے اترتے ہیں ان کے اوپر، اللہ تخافوا، کیا کہتے ہیں بھائی، خوف مت کھاؤ، ولا تحزنوا، غم بھی نہ کرو، وابشروا بالجنہ، اور تم تو خوشخبریاں لو جنت کی، التی کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا دنیا میں، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم ہی تمہارے ولی تھے، دوست تھے، تمہارے پشت پناہ تھے، دنیا کی زندگی میں بھی جو تم گزار رہے تھے تو ہم تمہارے دوست ہوا کر تمہیں نظر نہیں آتے تھے، ہم پھرتے ہوتے تمہاری حفاظت کرتے تھے آگے پیچھے، ہم تمہارے وہاں بھی تمہارے ساتھ ہم ہوتے تھے، یہاں آخرت میں بھی ہم ہیں، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اس جنت میں اب ہوگا تمہارے لیے جو تم مانگو گے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا نہیں سوری وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اس میں ہوگا تمہارے لیے جو تمہارے جی چاہیں گے، جو تمہارا جی چاہے گا، جو تمہارے دل میں، جو تمہارے نفس میں اللہ نے تقاضے رکھے، کس نے رکھے؟ اللہ نے رکھے ہیں، تو اللہ بھرپور سیٹسفائی کرے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور اس میں ہوگا جو تم مانگو گے۔ اب ہر شخص مختلف چیزیں مانگے گا، بچہ اور مانگے گا، پڑھا لکھا اور مانگے گا، فلسفی اور دیہاتی اور، اپنے حساب سے جو مانگو گے وہ سب کچھ ملے گا۔ نزلا من غفور الرحیم، یہ ہوگی ابتدائی مہمان نوازی اس ذات کی طرف سے جو غفور ہے رحیم، اس کے بعد اصل انعام تو بعد میں شروع ہوں گا، یہ ابتدائی مہمان نوازی۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، جس کو اللہ یہ وعدے کر دے، جس کے ساتھ اللہ کا معاملہ یہ ہو کہ اللہ کو جس نے رب مان لیا ہے، اب وہ اس پر جم گیا ہے، ہاں جی، تو اس کے پیش نظر جب اسے پتہ ہے کہ بدلہ یہ ملنا ہے، تو اب جب وہ خود اللہ کو رب مان کر جم گیا ہے تو اس کی سب سے بڑی خواہش تو یہی ہوگی کہ دوسروں کو اسی چیز کی طرف لائے۔ ومن احسن قولا ممن دعا، اس سے بڑا اچھا شخص اور زیادہ کون ہوگا کہ جو اللہ کی طرف بلاتا ہے، وعمل صالحا، اور خود نیک عمل کرتا ہے، یہ نہیں ہے کہ بس بلاتا ہے، خود نیک عمل کرتا ہے، وقال، اور کہتا ہے اننی من المسلمین، میں بھی مسلمان ہوں، میں تمہارے جیسا ہوں۔ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، دیکھو اچھائی اور برائی ایک جیسی نہیں ہوتی، ادفع باللتی ہی احسن، برائی کا تم دفاع کرو، برائی کا اچھائی کے ساتھ، بدلہ دو برائی کا اچھائی، برائی کو دفع کرو اچھائی کے ساتھ۔ کوئی تمہیں مارے، کوئی تمہیں برا بھلا کہے تو جواب میں ریٹیلیٹ نہ کرو، کیونکہ اس سورہ مبارکہ کا اصل جو مضمون ہے وہ ہے دعوت اللہ، تو دعوت کے وقت، دعوت کے مرحلے میں آپ کو باتیں سہنی پڑتی ہیں، آپ نے تو اپنے نظریے کی دعوت کو آگے بڑھانا، اجتماعی تحریک کو آگے لے کے چلنا ہے۔ تو اس میں یہاں کہا گیا کہ دعوت کے پس منظر میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ بدلہ برائی کا بھی اچھائی سے دو۔ آگے جب آ جائے گا کہ دین کو قائم کرنا، پھر اس میں سختیوں کا بھی حکم آئے گا کہ کوئی کرے بدلہ لو، اس سے بدلہ لیا جاتا ہے، یہ وہ اور سٹیج ہو جائے گی، وہ مرحلہ اور ہو جائے گا، چیزوں کو کنفیوز نہیں کرنا۔ دعوت کے مرحلے میں کچھ نہیں کہنا، یہ نہیں ہے کہ اقدام کا مرحلہ ہے پھر چپ کر کے بیٹھ رہے ہیں، اللہ نے کہا ہے کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے، نہیں، چیزوں کو اس کی اصل جگہ پہ رکھ کے دیکھنا۔
دعوت جب دے رہے ہو تو اس میں طرز عمل یہ ہو کہ کوئی برائی بھی کر لے تو سن لو بات، کوئی بات نہیں، اچھائی بھلائی سے جواب دو۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، اگر یہ طرز عمل اختیار کرو گے تو دیکھو اس کا بڑا نتیجہ نکلے گا۔ آخر نالائق سے نالائق انسان بھی بالآخر جس میں کوئی ذرہ برابر بھی کوئی خیر ہوگی نا تو وہ احساس کر لے گا کہ یار یہ بڑا اچھا آدمی ہے، اس کے ساتھ جس طرح بھی ہم نے کیا اس نے پلٹ کے وہ تمہاری بات مان، تو وہ شخص کے جس کے درمیان اور تمہارے درمیان عداوت ہوگی کأنہ ولی حمیم، وہ گرم جوش دوست بن جائے گا تمہارا۔ وما یلقاها الا الذین صبروا، ہاں ٹھیک ہے صبر کا یہ مقام کہ نہ صرف یہ کہ آپ برداشت کریں بلکہ جواب بھی اچھا دیں، یہ صبر کی اعلیٰ شکل ہے نا، صبر کی چوٹی ہے یہ کہ آپ کے ساتھ غلط ہو رہا ہے اور پھر آپ اس کا بدلہ بیسٹ پاسبل دے رہے ہیں، یہ صبر کی اعلیٰ ترین مثال۔ تو یہ مقام یہ مرتبہ نہیں ملتا ان کو کہ مگر وہ جو صبر کرتے ہیں۔ وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور یہ مقام نہیں حاصل ہوتا مگر حظ عظیم والوں کو، جن کا بڑا ہی نصیبہ ہو ان کو ملتا ہے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور اگر کبھی شیطان سے کوئی تمہیں چوک لگی جائے، غصہ آئی جائے کسی بات پہ، ہمیں بھڑک اٹھو اچانک، تو فاستعذ باللہ، فوراً اللہ کی پناہ میں آ جاؤ شیطان سے، انہ هو السمیع، اللہ سننے والا جاننے والا۔ ومن آیاتہ اللیل والنہار والشمس والقمر، یہ اس کی نشانیوں میں سے ہیں، رات بھی دن بھی سورج بھی چاند بھی۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، چاند اور سورج کو سجدے نہ کرو، واسجدوا للہ الذی خلقہن، اس کو سجدہ کرو جس نے بنایا ہے انہیں، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر ہو تم اس کی عبادت کرنے والے۔ یہ آیت سجدہ نوٹ کر لیجئے گا، یہاں بعد میں کیجئے گا۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، پھر اگر وہ تکبر کر لیں، لوگ آکڑ جائیں، نہ سجدے کریں اللہ کو، تو کوئی بات نہیں۔ فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ، تو وہ فرشتے جو تیرے رب کے پاس ہیں، يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، دن رات اس کی تسبیح کرتے ہیں، وَهُمْ لَا يَسَمُونَ، تھکتے ہی نہیں، اللہ کو کیا ضرورت ہے ان کے سجدوں کی۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے، أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، تو دیکھتا ہے زمین کو کہ وہ دبی ہوئی ہے، ہاں جی بے آب و گیا ہے، اس میں کوئی فصل نہیں ہے، کوئی زندگی نہیں ہے، دبی پڑی ہے۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، پھر جب ہم اس پہ پانی برسا دیتے ہیں، اہتزت، اس میں حرکت ہو جاتی ہے، وربت، اور اوپر اٹھنے لگ جاتی ہے، سبزہ اوپر اٹھاتا ہے نا، زمین گویا اوپر اٹھاتی۔ ان الذی احیاها لمحیی الموتى، یقیناً وہ اللہ جس نے اسے زندہ کیا مردوں کو بھی زندہ کر دے گا۔ انہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پہ قادر ہے۔ ان الذین یلحدون فی آیاتنا، وہ لوگ کہ جو الحاد کرتے ہیں ہماری آیتوں میں، ٹیڑھا پن تیار کرتے ہیں، غلط مطلب کجیاں نکالتے ہیں، لا یخفون علینا، ہم سے چھپے ہوئے تو نہیں۔ افمن یلقی فی النار خیر، کیا پس وہ بندہ بہتر ہے کہ جو آگ میں ڈال دیا گیا، امن یاتی آمنا یوم القیامہ، یا وہ بندہ کہ جو قیامت کے دن امن میں آئے گا، کون سا بہتر ہے؟ اعملوا ما شئتم، کرو پھر جو تم چاہتے ہو وہی عمل کرو، انہ بما تعملون، اللہ دیکھ رہا ہے تمہارے کام۔ ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم، وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کر دیا ذکر کا کہ جب وہ ان کے پاس آ گیا تھا، قرآن کا انکار کر دیا، آگے چیزیں محذوف مانے کہ ان کی بھی خیر نہیں ہے۔ انہ لکتاب عزیز، یہ تو کتاب بڑی عالی مرتبت کتاب ہے، لا یاتیہ الباطل، بڑا شاندار مقام ہے قرآن مجید کی عظمت کے حوالے سے۔ یہ کتاب بڑی عزیز ہے، بڑی زبردست ہے، بڑی غالب کتاب ہے۔ لا یاتیہ الباطل، باطل اس پہ حملہ آور نہیں ہو سکتا، باطل نہیں اس پہ حملہ کر سکتا۔ من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہ آگے سے نہ پیچھے سے۔ تنزیل من حکیم حمید، یہ تو اتاری گئی ہے اس ذات کی طرف سے جو بڑی حکمت والی ہے، اور خود اپنی ذات کے اندر وہ تعریف کی گئی ذات ہے، اسے کسی کی تعریف کی بھی ضرورت نہیں۔ ما یقال لک الا ما قد قیل، ما یقال لک، آپ سے نئی باتیں کہی جا رہی، الا ما قد قیل للرسل من قبلک، مگر وہی جو آپ سے پہلے بھی رسولوں کو کی گئی تھی۔ ان ربک لذو مغفرہ، آپ کا رب بڑی مغفرت والا ہے، وذو عقاب علیم، اور بڑی دردناک سزا دینے والا ہے۔ ولو جعلناه قرآنا اعجمیا، اگر ہم قرآن کو عجمی زبان میں بنا کے اتار دیتے، لقالوا، پھر یہی کہتے، لولا فصلت آیات، اس کی آیتیں مطلب وضاحت ہی نہیں ہے، اعجمی و عربی، قرآن اجمی ہے قوم عربی، پھر یہ لوگ یہ باتیں کہتے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، ہوا للذین آمنوا ھدی و شفاء، جو لوگ ایمان لائیں گے ان کے لیے یہ قرآن ہدایت ہے اور شفا ہے۔ والذین لا یؤمنون، اور وہ جو اس پہ ایمان نہیں لائیں گے، فی آذانہم وقر، ان کے کانوں میں تو ثقل ہے، بوجھ ہے، وہو علیہم عمی، اور وہ اندھاپن ہے، ان کے اوپر تو اندھاپن ہے اس کتاب کے حوالے سے۔ اولئک ینادون من مکان بعید، انہیں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی دور سے پکار رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہی کیا کہہ رہا ہے۔
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی، فَاخْتَلَفَ فِيهِ، پھر اس میں بھی اختلاف کیا گیا، وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، آپ کے رب کی طرف سے اگر کلمہ سبقت نہ لے جا چکا ہوتا، تیرا رب پہلے سے اجل معینہ مدت طے نہ کر چکا ہوتا، لَقُضِیَ بَیْنَهُمْ، تو فیصلہ کر دیا جاتا ہے ان کے درمیان، وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِیبٍ، اور یہ اس قرآن کے بارے میں شک کے اندر پڑے ہوئے ہیں، الجھ رہے ہیں، جھگڑے کر رہے ہیں، شک منہ مریب، اس کے حوالے سے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ شک اور ریب، شک ہوتا ہے ذہن کے اندر اور ریب ہوتا ہے قلبی خلجان، ٹھیک ہے نا، شک ذہنی کیفیت کا نام ہے اور ریب وہ قلبی خلجان کا نام ہے۔ شک منہ مریب، من عمل صالحا فلنفسہ، جو نیک عمل کرے گا اپنے آپ کے لیے بھلا کرے گا، ومن اساء فعل، جو برا کرے گا وبال اسی پر ہے، وما ربک بظلام للعبید، اور آپ کا رب بندوں پر ظالم نہیں ہے، ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ الیہ یرد علم الساعہ، قیامت کا علم اسی کی طرف، قیامت کا علم اسی کے ہی پاس ہے، الیہ یرد، اسی کی طرف لوٹایا جاتا ہے علم الساعہ، قیامت کا علم، قیامت کا علم اسی کے ہی پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں۔ وما تخرج من ثمرات من اکمامہا، یہ جو ثمرات ہیں، یہ جو پھل ہیں، اکمامہا، ان کے غلاف جو ہیں، ان کے جو میوے ہیں، ان میووں میں سے نہیں کچھ نکلتا، پھلوں کے جو میوے، جو غلاف، ان میں سے جو کچھ بھی نکلتا ہے، وما تحمل من انثی، اور جو بھی کوئی حمل اٹھائے پھر رہی ہوتی ہے، مؤنث عورت ہو یا کوئی جانوروں میں سے ہو، کوئی بھی شے مؤنث جو بھی حمل اٹھاتی ہے، ولا تضع، اور جو کوئی بھی وہ وضع کرتی ہے، جنم دیتی ہے، الا بعلمہ، یہ سب اس کے علم میں ہے، یعنی انداز نافیہ چلا ہے کہ نہیں نکلتا پھلوں کے غلافوں میں سے کوئی شے، نہیں حمل اٹھاتی کوئی مؤنث شے، نہیں وضع حمل کرتی کوئی شے، مگر اس کے علم میں ہے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن پھر اللہ آواز دے گا ان کو، بلائے گا، کہے گا، پوچھے گا، اَيْنَ شُرَكَائِي، کہاں ہیں میرے وہ شریک؟ قالوا، تو وہ کہیں گے آذَنَّاكَ، ہم نے تو عرض کر دی ہے پہلے ہی کہ ما منا من شہید، کہ ہم میں کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہمارے وہ شریک کہاں ہیں، ہم نے عرض کر چکے ہیں پہلے ہی۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ، وہ پھر گم ہو جائے گا، مَا كَانَ يَدْعُونَ مِن قَبْلُ، جو وہ پہلے جن کو پوجا کرتے تھے وہ سب گم ہو جائیں گے، وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، اور وَظَنُّوا، انہیں یقین ہو جائے گا، مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، اب کہیں بھاگنے کی جگہ، اب کوئی نجات پانے کی جگہ اور نہیں ہے۔ لا یسم الانسان، انسان تھکتا ہی نہیں ہے، من دعاء الخیر، خیر مانگتا، خیر کی دعائیں ہوئے 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 ہوئے، خیر مانگتے مانگتے بندہ تھکتا نہیں ہے، اللہ یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، جتنا ہے اور دے دے، اور دے دے، یہ انسان نہیں تھکتا، خیر مانگتے ہوئے اس کی نہیں زبان تھکتی۔ وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُّ، اگر کہیں کوئی تکلیف آ جائے، فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، مایوس ہو گیا، قنوطی بن کے بیٹھا رہا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، مر گئے، ڈپریشن ہو گئی۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ مِنَّا، وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا، اور اگر ہم اسے چکھائیں رحمت اپنی طرف سے، من بعد ضراء مَسَّتْهُ، بعد اس تکلیفوں کے جو اسے پہنچی تھی، اگر مصیبت آئی تھی، کاروبار نہیں چل رہا تھا، بیوی چھوڑ کے چلی گئی تھی، اور سارے مسئلے ہو گئے تھے، ان کے بعد پھر ہم اگر اس پہ رحمت چکھائیں ذرا اسے، پھر کیا کہتا ہے، لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لَا، کہ یہ میرا دیکھو کیسا میں نے فیصلے کیے تھے، میری بہترین اسٹریٹجیز کی نتیجہ یہ نکلا ہے، میں نے اس وقت ایسی شکل کی تھی، یہ اس کا پھر یہ ہے، سب کچھ ختم ہو رہا تھا، کاروبار ڈوب رہا تھا، اب کیسے، یہ وہ اس میں یہ تین چیزیں ہیں جو ٹرننگ پوائنٹ بنی ہیں، دو چیزیں اس طرح لوگ باتیں کرتے، میرا وہ فیصلہ، میری وہ میٹنگ، میرا وہ اقدام، یہ پھر کہتا ہے یہ سب تو میری وجہ سے۔ وما اظن الساعۃ، اور پھر اتنا آگے بڑھ جاتا ہے بکواس کرنے میں، کہتا ہے وما اظن الساعۃ قائمۃ، میرا نہیں خیال کہ قیامت قائم بھی ہوگی، وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر مجھے لوٹا بھی دیا گیا اپنے رب کی طرف، إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، تو وہاں بھی میرے لیے ہوگا اس کے بعد، یہاں بھی تو اللہ نے آخر مجھے دیا، کو میرے اندر قابلیت دیکھیے تو اللہ نے مجھے یہ چیزیں دی ہیں، کو میری اس کو جس نے مجھے یہاں اس دنیا میں طرح سب کچھ دیا، میری ہوشیاریوں کی، وہ آگے بھی مجھے دے گا۔ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا، ہم ضرور انہیں بتا دیں گے کافروں کو جو انہوں نے عمل کیا تھا، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، تو ہم انہیں چکھائیں گے بڑا غلیظ، گاڑھا، سخت عذاب، اس کا مزہ۔ یہ سورۃ کہف کے اندر دو لوگوں کا مثال، دو دوستوں کی مثال تھی، اس میں الفاظ یہی ہیں، بس ایک لفظ کا فرق ہے، یہاں وَلَئِن رُجِعْتُ ہے، وہاں تھا وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي،
بالکل سیم الفاظ ہے، ٹھیک آپ نے پہچانا۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، اور جب ہم نعمت کرتے ہیں کسی انسان پر، عارضا، منہ پھیر لیتا ہے، ہماری طرف رخ ہی نہیں کرتا، نعمتیں ہم کر رہے ہیں اور منہ پھیر کے جا رہا ہوتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، اس کے ٹور نہیں ختم ہوتے، بزنس میٹنگ نہیں ختم ہوتی، انعام ہم کر رہے ہیں، منہ پھیر کے ادھر ادھر کا پھر رہا ہے، وَنَأَى بِجَانِبِهِ، پہلو بچاتا ہے ہم سے، فَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب کوئی تکلیف آتی ہے، فَذُو دُعَاءٍ، اور لمبی لمبی چوڑی چوڑی دعائیں، تھک ہی نہیں رہا ہوتا، تہجد کے وقت اٹھ کے رو رہا ہوتا ہے، یار اللہ، تکلیف آ جائے پھر یہ حالت ہو جاتی، نعمتیں کر دے یاد ہی نہیں رہتا کون اللہ۔ قل ارائیتم، آپ ذرا ان سے کہیے بتاؤ تو صحیح، ان کان من عند اللہ، یہ قرآن جو میں تمہیں سنا رہا ہوں، ایک لمحے کے لیے سوچو، اگر یہ ہوا واقعی اللہ کی طرف سے، ان کان من عند اللہ، تم تو کہہ رہے ہو نا جھوٹ بولتا ہوں، کھڑ رہا ہوں، ایک لمحے کے لیے سوچو، اگر یہ ہوا اللہ کی طرف سے، ثم کفرتم بھی، اور تم نے پھر اس کا انکار کر دیا، من اضل ممن هو فی شقاق، تو کون بڑا گمراہ ہوگا اس شخص سے بڑھ کر کہ جو صرف ضد میں آ کر اس کا انکار کر رہا ہے، شقاق بعید، ضدہ، بس ماننا نہیں، اس سے بڑا گمراہ پھر کون ہوگا۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق، بڑی شاندار آیات ہے، ان قریب ہم ان کو دکھائیں گے اپنی نشانیاں، فی الآفاق، آفاق کے اندر، کائنات کے اندر، وفی انفسہم، اور ان کی اپنی جانوں میں بھی، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان پہ واضح ہو جائے گا کہ یہ قرآن حق ہے۔ یہ بات میں حوالہ پہلے دے چکا ہوں کہ قرآن ہر دور کے لیے معجزہ ہے ایک اپنی حساب میں، آج کل یہ اس حساب سے بھی معجزہ ہے، ہم ان کو نشانیاں دکھائیں گے یہاں تک کہ انہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ قرآن کیا ہے، حق ہے، بہت ساری چیز۔ ظاہر ہے وہ مورس بکائی جو فرینچ تھا مسلمان ہو گیا، تو مطلب جو بھی اس پہ آتا ہے وہ تو سمجھ آ جاتی ہے۔ ہاں، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم قریب ان کو دکھائیں گے نشانیاں آفاق میں بھی اور ان کی اپنی جانوں میں بھی، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان پہ واضح ہو جائے گا کہ یہی حق ہے۔ اولم یکفی بربک، کیا آپ کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ انہ علی کل شیء شہید، کہ آپ کا رب ہر شے پہ کیا ہے، گواہ ہے، موجود ہے، حاضر ہے، شہید۔ الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، آگاہ ہو جاؤ، دیکھو یہ جو لوگ ہیں فی مریۃ، شک میں ہیں، من لقاء ربہم، اپنے رب کے ساتھ ملاقات کے حوالے سے ان کے ذہنوں میں یقین نہیں ہے، شک میں پڑے ہوئے ہیں، تیاری نہیں کرتے، پتہ ہی نہیں انہیں ملنا ہے رب سے۔ الا، دیکھو آگاہ ہو جاؤ، انہ بکل شیء محیط، اللہ نے ہر شے کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔